اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہمارے درس کی 18ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 17ویں نشست کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا وہ جملہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما من بعد کتاب اللہ و سنتی، اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اظہار دین حق کا چونکہ سلسلہ چل رہا ہے، اظہار دین حق کے لیے کتاب اور سنت کی پیروی لازمی ہے، لیکن موجودہ دور کے فتنوں کو بھی ذرا اس کی نشاندہی بھی آپ کے سامنے کرنی ضروری ہے، تاکہ اظہار دین حق کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں اس کا سد باب کیا جائے۔ تو اس سے پہلے 17ویں نشست میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا امام مالک لکھی اور اس کتاب کو علماء کا ایک طبقہ آج بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتابوں میں کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب موطا امام مالک ہے، جبکہ جمہور جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری شریف کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، لیکن ایک طبقہ علماء کا اس زمانے سے آج تک موطا امام مالک کو فوقیت دیتا ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی تو ہارون رشید نے یہ بات کہی کہ اس کو ہم کعبۃ اللہ پر لٹکا کر سارے عالم کے لیے دستور بنا دیں۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاں کہہ دیتے تو کوئی چیز آپ کے لیے معنی نہیں تھی، رکاوٹ نہیں تھی، اس لیے کہ حکومت ساتھ تھی اور بنو عباس کی حکومت، اور ہارون رشید جو بنو عباس میں بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں اس میں ان کا شمار ہے، اور پھر عالم اسلام کے اوپر بنو عباس کی حکومت تھی، صرف اسپین کے علاقے میں بنو امیہ کی حکومت تھی، ورنہ پورے عالم کے اندر بنو عباس کی حکومت تھی۔ اگر امام مالک ہاں کہہ دیتے تو کوئی چیز مانے نہیں تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، جبکہ اس دور کے تمام علماء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے تھے۔ اہل علم کے اندر بھی آپ مقبول خاص و عام، چونکہ آپ مقبول خاص و عام تھے، اہل علم کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، تو اگر امام مالک ہاں کہہ دیتے تو آج دنیا کا 90% حصہ امام مالک کے مسلک کو ماننے والا ہوتا۔ مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بولتے ہیں، وسعت قلبی دیکھیے اور ذہن کی وسعت دیکھیے، اسلامی فکر کی وسعت دیکھیے اور اسلام کا مزاج دیکھیے، اور وقت کا یہ مجتہد تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام اور مجتہد وقت ہیں۔ اگر ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ ہاں، اس لیے کہ ہمارا نفس بڑا موٹا ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام پیارا تھا، اپنا مسلک پیارا نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا، دیکھیے میری اس کتاب کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی حدیث نہ ہو جس حدیث پر کسی علاقے کے لوگ عمل کر رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ساری دنیا میں پھیلے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی جگہ کسی صحابی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچی ہو اور اس حدیث پر وہ لوگ عمل کر رہے ہوں اور وہ حدیث میرے کتاب میں نہ ہو۔ اب اگر میری کتاب کو قانون کا درجہ دے دیا جائے تو پھر اس علاقے میں اختلاف ہوگا، امت میں انتشار ہوگا،
پھوٹ پڑے گی، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت نظر اور اسلام کی حمایت اور اظہار دین حق کے لیے جو قلبی وسعت چاہیے، ذہنی وسعت چاہیے، تنگ نظری سے اظہار دین حق کا کام نہیں ہوتا ہے، قلبی وسعت چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تشریح پر ہم نے 3 جمعہ کے اندر سوداگر مسجد میں ہم نے یہی جملہ کہا ہے۔ سوداگر مسجد دھارواڑ، جہاں میں جمعہ کی خطابت کرتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کے موقع پر میں نے 3 جمعہ خطبہ دیا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اور تمام ائمہ کرام کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اسلاف یعنی سلف صالحین ہوں یا اخلاف ہوں، تمام علماء اسلام کی خبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ کیسی بات تھی، کیسا ذہن تھا ان لوگوں کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی حدیث میری کتاب میں نہ ہو اور کسی علاقے میں عمل ہو رہا ہو اس حدیث پر، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ذریعے کوئی حدیث پہنچی ہو۔ اس کی وضاحت کرنا ہے تو اور ذرا اس کی وضاحت موجودہ دور کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ رفع یدین، آج ایک طبقے نے بہت بڑا اس کا مسئلہ اٹھا کے بیٹھا ہے۔ رفع یدین کرنے والوں کے پاس بھی حدیث ہے، رفع یدین نہ کرنے والوں کے پاس بھی حدیث ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم، دارالعلوم دیوبند کا آغاز کیسے ہوا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، اور سب سے پہلے استاذ ملا محمود، جو اور دارالعلوم کا آغاز انار کے درخت سے ہوتا ہے، اور سب سے پہلے شاگرد کا نام بھی محمود، وہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی بن جاتے ہیں۔ وہی مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا ایضاح الادلہ کے اندر کہ ایسی کوئی حدیث آپ نہیں بتا سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ہمیشہ کیا ہو۔ اب آپ ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ ایسی حدیث بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ہمیشہ نہ کیا ہو، اس لیے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ہمیشہ نہیں کیا، اور نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ اور آپ کو ہم سے پوچھنے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ ہم ترک رفع یدین کی دعوت نہیں چلا رہے۔ اگر کوئی حنفی اگر ترک رفع یدین کی دعوت چلاتا ہے تو غلط چلاتا ہے، لیکن اسی طرح رفع یدین کرنے والا اگر رفع یدین کی دعوت چلا رہا ہے اور ذہن میں یہ تصور دے رہا ہے کہ غیر رفع یدین کرنے والے جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے وہ سنت کے خلاف نعوذ باللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اچھا، پورے دلائل ایک طرف، چلیے مسلک اہل حدیث کے تحت میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اہل حدیث کے مسلک میں رفع یدین اور آمین زور سے کہنا اور مونڈوں پر ہاتھ باندھنا یا کیا کمپلسری ہے؟ اگر یہ کمپلسری ہے تو کتنے اہل حدیث میرے پیچھے نماز پڑھے ان کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ آپ رفع یدین پر عمل کر لیں اگر آپ کو شرع صدر اس پر ہے، لیکن ترک رفع یدین کو غلط کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس رفع یدین کی حدیث پہنچی ہو، کسی کے پاس ترک رفع یدین کی حدیث پہنچی ہو، کسی کے پاس آمین زور سے کہنے کی حدیث پہنچی ہو، کسی کے پاس آمین زور سے نہ کہنے کی حدیث پہنچی ہو۔ اور آمین زور سے کہنے والوں کے پاس بھی دلائل ہیں، آمین زور سے نہیں کہنے والوں کے پاس بھی دلائل ہیں۔ اگر ہم تفصیل سے بحث کرنے بیٹھیں گے تو تمام دلائل کو جمع کریں گے، لیکن ہمارا موضوع چونکہ اظہار دین ہے، اس سے بلند موضوع ہے، دعوت و تبلیغ کا کام اس سے بلند ہے، اور صحیح اسلامی دعوت دینے والے آج کل بہت کم لوگ ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے خال ہیں، جماعت کی دعوت دینے والے تو بہت ہیں۔ ورنہ ہر مسئلے پر بحث کی جا سکتی ہے، اور یہ مسائل ترجیح ہیں۔ ایک آدمی اگر مونڈوں پہ ہاتھ باندھ رہا ہے تو اس کی بھی نماز ہے، ایک آدمی اگر اس سے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔
اگر کوئی حدیث امام مالک جو ہے ابو داؤد کے نزدیک ضعیف ہے تو وہ بھی تو دیکھو کہ وہ ضعیف راوی کے بارے میں محدثین نے کیا کہا ہے. بولتے ہیں عبد ہیں کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہے، ہم مان رہے ہیں. مگر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا دور کب ہے اور امام ابو حنیفہ کا دور کب ہے؟ اگر کوئی حدیث امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ضعیف نہیں ہے اور بعد میں ضعیف بن رہی ہے تو ابو حنیفہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اور دوسری بات، محدثین اگر کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو ضعف ختم کرنے کا اصول بھی تو بتا رہے ہیں. وہاں کیوں آپ محدث کی بات کو نہیں مانتے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھی ہے یہ بات. عبد الرحمن راوی جو اس حدیث کے اندر ضعیف ہیں، ضعیف من عملی ضعیف من سوء حفظی لا من عملی، یہ حافظے کے اعتبار سے ضعیف ہیں، عمل کے اعتبار سے نہیں ہے. حال ہو کہ حال ہی ابن ابی لیلہ، جن کا حال ایسا ہے جیسے ابن ابی لیلہ محدث کی بات جیسے خود سے آج بھی ابن ابی لیلہ کی بات کو قبول کیا جاتا ہے تو ان کا حال بھی ویسے ہی ہے. اب ضعف ختم کر دیا. اور پھر دوسری بات، امام فقہ احناف کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف اس حدیث کو اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ علی الصدر کا لفظ ہے اس کے اندر، اور بہت ساری احادیث عند صدر کی ہیں، اور علی عندہ کے معنی میں آتا ہے، عندہ علی کے معنی میں نہیں آتا. اور رہا تحت السرہ فوق السرہ، یعنی ناف کے نیچے ناف کے اوپر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علماء احناف کا فتویٰ ہے کہ ناف کے نیچے بھی جائز ہے، ناف کے اوپر بھی جائز ہے. ختم. فوق السرہ بھی جائز ہے اگر کوئی حنفی مسلک میں نماز پڑھتا ہے. کیوں اختلاف ڈال رہے ہیں؟ کتاب و سنت کی بات کہنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں اختلاف ڈالنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہت خبر نور سے بھر دے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، کیسی بات کہی اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اور خود راہ اعتدال ایک پرچہ ہے جو جامعہ دارالسلام عمر آباد سے نکلتا ہے، اس کے اندر یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے. اس لیے کہ امام مالک کے اندر امانت تھی، دیانت تھی، صداقت تھی. کوئی آدمی کسی مسلک کو رد کر رہا ہے تو اسے حق و باطل کا مسئلہ بنا کر ایشو پیش کر رہا ہے تو یہ غلط بات ہے. امت کو اظہار دین حق اور اقامت دین کا کام کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے. فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو کہ مقتدی فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، جبکہ احناف جو ہے فاتحہ پڑھنے کے جواز کے قائل احناف ہیں بھی. اختلاف صرف یہ ہے کہ واجب ہے یا نہیں، جائز ہونے میں اختلاف نہیں ہے، واجب ہونے میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واجب کہتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب نہیں کہتے. بس مقتدی کے لیے، جہاں تک امام کے لیے اور منفرد کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی واجب کہتے ہیں، مقتدی کے لیے واجب نہیں کہتے. لاحق جو نماز میں شروع سے شامل ہے، اس کے بعد میں کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا پھر آ گیا تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، چونکہ وہ لاحق ہے. مسبوق جس کی رکعت چھوٹی ہے وہ واجب ہے، اس کے لیے فاتحہ. چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر ایشو بنایا جا رہا ہے. تو ایسے لوگ جو ایشو بناتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت و دیانت کو دیکھیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ موطا امام مالک میں جو حدیثیں ہیں وہ سب ساری حدیثیں بس اتنی ہی ہیں اور کوئی حدیث نہیں ہے. یہ امام مالک جو نہیں کہہ رہے. حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی ہے، اس کی بڑی خوبیاں ہیں اور قانونی حیثیت دینے کو آپ نے منع کیا. اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی امانت و دیانت یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سرزمین مدینہ سے بڑی محبت تھی. مسجد نبوی کے اندر وہاں بیٹھ کر درس دیتے تھے آپ، جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں.
امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا حدیث میں منقول ہے، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور تیرے رسول کے شہر میں میری موت چاہتا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنت فاروقی کے تحت آپ کی یہ تمنا تھی کہ میں مدینے میں مروں، اس لیے مدینے سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ میں نے حدیث کے لیے سفر نہیں کیا ہے، میں نے حدیث کے لیے سفر نہیں کیا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ سفر کیے اور محدثین نے سفر کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے سفر نہیں کیا، چونکہ صحابہ کی اکثریت مدینے میں تھی اور اجلہ تابعین مدینے کے اندر تھے، بڑے بڑے درجے کے تابعین کا شمار ہوتا تھا، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا شمار آخر دور کے تابعین میں ہوتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فطری طور پر سرزمین مدینہ سے محبت تھی اور مدینے میں مرنا چاہتے تھے آپ، اس لیے آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے اصحاب پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کہیں کوئی حدیث جو ہے کسی صحابی نے نقل کیا ہو اور وہاں اس پر عمل ہو رہا ہو، لیکن اور ہو سکتا وہ حدیث میرے کتاب میں نہ ہو تو امت میں ایک نیا فتنہ ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے سے اتنی محبت تھی کہ فرض حج کے سوا کوئی سفر آپ نے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میری عمر ابھی کتنی ہے، اس لیے کہ میں نفل حج کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری عمر بدلا دیں تاکہ میں نفل حج کر سکوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال کیا تو علامہ ابن سیرین جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، ہاتھ کے انگلیوں سے ایسا اشارہ کیا 5۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے، کیا اس سے اب کیا میری زندگی کتنی دنی ہے، کیا 5 منٹ ہے، 5 سیکنڈ ہے، کیا 5 دن ہے کہ 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں یا 5 سال۔ اس وقت کے سب سے بڑے معبر تھے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شمار بھی تابعین میں ہوتا ہے۔ ان کو حجاج ابن یوسف نے جیل میں قید کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوتا ہے تو ان کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ علامہ ابن سیرین پڑھائیں گے، تو اس وقت ان کو رہا کیا جاتا ہے۔ انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، اور خواب کی تعبیر کا علم آپ کا زبردست ہے، تعبیر رویا کے اندر آپ ماہر ہیں۔ آج بھی دنیا حیران ہے ابن سیرین کی تعبیر پر، اور انہوں نے یہ علم اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا تھا، اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ حدیث میں ابواب الرؤیا ایک مستقل باب آتا ہے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کے اندر دیکھ۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ
سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو بھیج کر پوچھوایا، کہا کہ میرا نام نہ لینا، یہ بتلانا کہ ایک مسلمان نے یہ خواب دیکھا ہے، اور خواب کی تفصیل بیان کرنا اور کہنا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ایسے 5 کہا کہ جب اس مسلمان نے یہ پوچھا کہ میری عمر ابھی کتنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 کا اشارہ کیا تو کیا مراد ہے، 5 سال ہیں یا 5 ہفتے 5 مہینے، کیا مراد ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی، دونوں کھڑے ہوئے، دونوں کا ظرف جو تھا بڑا ہوا تھا، جو مثل مشہور ہے کہ خالی کھڑا آواز کرتا ہے، اور آج جتنی آوازیں آ رہی نا وہ سب خالی گگڑوں کی ہے، بھرا ہوا کھڑا ہے تو وہ کبھی آواز نہیں کرتا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس شخص کو کہ یہ خواب کوئی بہت بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، معمولی آدمی نہیں دیکھ سکتا، اور اس وقت سب سے بڑے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اندازہ کرو وقت کا امام ابن سیرین بول رہا ہے یہ بات، کہ اس وقت سب سے بڑے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بتاؤ کہیں امام مالک نے تو یہ خواب نہیں دیکھا ہے؟ اب وہ چونکہ اس کو ہدایت تھی کہ میرا نام نہ بتانا، وہ خاموش رہا۔ واپس آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت وہ پہچان گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب معمولی آدمی نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب بہت بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، اس وقت بڑے عالم امام مالک ہیں، کہیں امام مالک نے تو یہ خواب نہیں دیکھا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھا تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ ان سے میرا نام بتاؤ اور کہہ دو کہ امام مالک ہی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جب نام بتایا جاتا ہے تو علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب کوئی بہت بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، معمولی علم والا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بہت بڑے عالم کے سوال کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 کا اشارہ کیا، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا کہ میری عمر میں ابھی کتنے دن باقی ہیں تاکہ میں نفل حج ادا کر سکوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کا لفظ آ کر سورہ لقمان کی طرف اشارہ کیا، سورہ لقمان کی آخر آیت کی طرف اشارہ کیا، اور وہ حدیث کی طرف اشارہ کیا جو بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور وہ حدیث کی طرف کہ 5 چیزیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کی آخر آیت میں ہے ان اللہ یعلم عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ جانتا ہے قیامت کب ہوگی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اور کہاں ہوگی۔ سائنس اسباب ظاہری کے تحت اگر بولتی بھی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر بادل آتا ہے اور گرجتا ہے، بغیر برسے نکل جاتا ہے۔ فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا والا معاملہ ہے، جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھیلاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں برساتے ہیں۔ سائنس سبب ظاہری بتاتی ہے، لیکن سبب ظاہری ابخارات کیوں اٹھتے ہیں کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتلا سکتی کہ سمندر کے فلاں علاقے کے ابخارات ہی کیوں ہو رہے ہیں اور فلاں جگہ ہی گرمی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ بتلائے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں دھوپ ہے، وہ سوال ہے کہ دھوپ کیوں ادھر ہو رہی، سورج کی تپش وہاں زیادہ کیوں ہے، یہ سب نہیں بتلائے۔ وَيَعْلَمُ مَا، اور پھر وہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان ہے، یہ سائنس نہیں بتلا سکتی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحموں میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کہ آج کے دور جدید میں بچہ تیار ہونے کے بعد تو بتلاتے ہیں، لیکن جب وہی بچہ ماں کے رحم میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اور پھر تیار ہونے کے بعد یہ تو بتلا سکتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی، وہ آگے کیا بننے والا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، اس کی قسمت کوئی نہیں جانتا۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کچھ کسی کو علم نہیں ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کس زمین پہ مرے گا وہ بھی کوئی نہیں جانتا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے سوال کے جواب یہ 5 چیزوں میں ہے کہ کل کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، کہ کس کی عمر کتنی ہے، کون کہاں مرے گا. کہ چونکہ ہر آدمی کی عمر کو اللہ نے لکھ کر بھیجا ہے، تو تمہاری عمر کتنی ہے، تم آگے کتنے سال زندہ رہو گے، یہ تو اللہ جانتا ہے. اور کہاں کون مرے گا وہ اللہ جانتا ہے. تمہارے سوال کے جواب 5 چیزوں میں موجود ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سرزمین مدینہ سے بڑی محبت تھی، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے باہر سفر نہیں کیا، حدیث کو جمع نہیں کیا. اور امام مالک میں امانت اور صداقت اور دیانت تھی. یہ دعویٰ بھی نہیں کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ساری حدیثوں کو میں جانتا ہوں. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث کسی علاقے میں پہنچی ہو، وہاں پر لوگ عمل کر رہے ہوں، اگر میری کتاب کو دستور بنا دیا جائے تو پھر امت میں ایک نیا اختلاف ہوگا. تو خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا موضوع اظہار دین حق ہے. فریضہ اظہار دین حق میں کوتاہی امت کے اختلافات سے ہو رہی ہے. ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں اختلاف مت کرو، بزدل بن جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور اسلام دشمن کی سب سے بڑی سازش ہے امت میں اختلاف ڈالنا. یہود جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو قرآن نے سب سے بڑا دشمن کہا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، یہ لوگ، ان کی چالیں ہیں کہ امت اختلاف میں ایسا یعنی امت میں ایسا اختلاف ہو جائے کہ امت فریضہ اقامت دین، فریضہ اظہار دین حق سے پیچھے ہٹے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا دیا، کہ کئی رفع یدین میں الجھ رہی ہے امت، اور کہیں اتحیات میں انگلی ہلا کر کے کہ گھمانا یعنی اس کے اوپر ہے. جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کا یہی اختلاف چل رہا تھا کہ انگلی اٹھا کے گھمانا یا نہیں. اور سن لیجئے، یہ اختلاف چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی روٹی کھائی، کون سی روٹی کھانا سنت ہے. کیا تنور کی روٹی یا وہ روٹی جو توے پر پکائی جاتی ہے؟ کب تک لڑیں گے آپ؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کو فتح کرنے جاتے ہیں. وہاں لوگ نہیں رہتے، آپ کے لشکر کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا موقع ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خوش ہونے کی ذرا ٹھہرو، تحقیق کرو لوگ کہاں گئے. بعد میں اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کرتے ہیں تو بولتے ہیں فلاں بستی کے اندر ایک مناظرہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب یعنی فضلہ پاک ہے یا ناپاک، اس پر وہ گئے ہیں. تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ خوش ہونے کا موقع نہیں، امت محمدیہ پر بھی ایسا وقت آنے والا ہے کہ امت محمدیہ ایسی ہوگی کہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں الجھیں گے. اور ایسی ہو رہا ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اور فرقہ بندی ہے کئی ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ خیر، اظہار دین حق کی 18ویں نشست تھی. اس کے بعد والی نشست میں ہم اس دور کے حالات پر مزید روشنی ڈالیں گے تاکہ فریضہ اظہار دین حق کے لیے جو امت کا اختلاف ہے اس کو پہلے ختم کرنا بہت
ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔